مسروق بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا، اے ام المومنین، بعض لوگ اپنی قربانی کے جانور کسی اور شخص کے ہمراہ مکہ بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فلاں جگہ پہنچ جائے تو جانور کے گلے میں ہار ڈال دینا، جب یہ فلاں جگہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ جس نے قربانی کا جانور بھیجا حالت احرام میں رہتا ہے جب تک لوگ احرام کھول نہیں دیتے۔ مسروق کہتے ہیں میں نے پردے کے پیچھے سے حضرت عائشہ کی تالی بجانے کی آواز سنی، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے لیے ہار بنایا کرتی تھی، آپ انہیں کعبہ یعنی مکہ بھیج دیتے تھے لیکن اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں کرتے تھے جو کسی بھی شخص کے لیے اپنے اہل خانہ کے حوالے سے جائز ہو، یہاں تک کہ لوگ حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے۔ یعنی اگر آپ نہیں جا رہے حج کرنے اور آپ نے قربانی وہاں کروانی ہے، آپ کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں تو یہاں گھر میں احرام پہن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احرام اسی وقت پہنا جائے گا جب آپ یوم التربیہ کو حج کے لیے نکل رہے ہیں، لبیک حجن کہہ کے حج کی نیت کرنی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں جب ہم مکہ آئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جنہوں نے تمتع کا احرام باندھا ہے وہ کھول دیں، سب نے احرام کھول دیا، پھر 8ویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس وقت فرمایا اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، ایک بار یہ کلمات بھی کہے، یعنی لبیک حجن بھی کہا اور اس کے ساتھ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ احرام پہنتے ہی تلبیہ کہتے ہیں، احرام پہنتے ہی تلبیہ کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ابن عمر ذی الحجہ میں 8ویں تاریخ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد سواری پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لبیک شروع کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ حائضہ عورت بھی احرام پہنے گی اور حج کی نیت کرے گی، ٹھیک ہے، طواف کے علاوہ باقی سب کام کرے گی، یعنی کسی کے پیریڈز اس کو حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، باقی سارے مناسک پیریڈز میں ادا ہو سکتے ہیں سوائے طواف کے۔ اور اس کے لیے بھی جس طرح کے اب حالات ہوئے تو بہت سے علماء اب اس بات کے قائل ہو گئے کہ اگر کسی کی فلائٹ مس ہو رہی ہے یا اس کے گھر والے اور سارے رک نہیں سکتے، آپ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا خیمہ لا کے کہیں لگا دیا، آپ جتنے دن چاہے رک جائیں، اب کیا آپ نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے اور آپ جس دن چھوڑ رہے ہیں اس دن کسی اور نے اس کو بک کیا ہوا ہے، آپ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے، ہوٹل چھوڑ دیں اور عورت کے پاک ہونے کا انتظار کرتے رہیں تو کہاں جائیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دنوں میں کہیں بکنگ نہیں ملتی، وہ تو پہلے 6 مہینے پہلے بکنگ کروا لی جاتی۔ پھر اگر آپ کا ایک گروپ ہے جس میں خاتون بھی ساتھ ہے اور خاتون ابھی طواف نہیں کر پا رہی تو آپ سب کو روک نہیں سکتے کیونکہ سب کی فلائٹ مس ہو گئی تو دوبارہ ری بکنگ پاسبل نہیں، یعنی بہت سی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سال حج نہیں ہو تو اگلے سال پھر آ جائیں، یہ بھی بہت مشکل ہے، فائنینشلی بھی بعض اوقات مشکل ہے، اور اگر وہ کوئی مسئلہ نہیں لوگ افورڈ کر بھی لیں تو بھی آپ کو تصریح نہیں ملے گی، تصریح کا مطلب ہے وہ پرمیشن کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ 5 سال کے بعد دوبارہ وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں، تو اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور طواف کے بغیر، طواف کے بدلے میں آپ کوئی دم وغیرہ نہیں دے سکتے، لہٰذا علماء کیا کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو اچھی طرح پیک کرے اور طواف کر کے چلی جائے، وداع نہ کرے، ایک طواف کافی ہے، طواف حج، طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں، وداع نہ کرے کیونکہ طواف وداع جو ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چلے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، پھر وہ حائضہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی۔
اس لیے انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول آج عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کا احرام باندھ کر تمتع کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا اپنے سر کو کھول دو اور کنگھی کرو اور عمرے کو چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا۔ یعنی احرام، عمرے کی نیت کا احرام چھوڑ کے حج کے احرام میں اس کو تبدیل کر لیا۔ عورت کے لیے تو یہ والی ہے، لیکن اگر طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ ابن عمر ظہر پڑھ کے جاتے تھے، پہلے بھی جا سکتے ہیں، ظہر پڑھ کے بھی جا سکتے ہیں، ظہر تک وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ بعض لوگ 5 نمازیں وہاں پوری کرتے ہیں، اگلے دن فجر پڑھ کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحجہ میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا مینا میں۔ مینا میں 5 نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی، لیکن اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی، جمع نہیں کی جائیں گی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عرفات میں آپ جمع کر رہے ہیں، مزدلفہ میں جمع کر رہے ہیں، مینا میں نہیں جمع کر رہے، قریب قریب ہے سارے علاقے، مختلف طریقوں سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، یعنی عبادت کروائی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 4 رکعت والی قصر۔ پھر یہ رات مینا میں قیام کرنا ہوتا ہے، یعنی 9ویں کی رات جو ہے، 8 کا دن تو ختم ہو گیا، اب 9ویں کی رات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب دوبارہ آپ بیت اللہ نہیں جائیں گے، اب آگے کا سفر ہے۔ اب مینا میں رات گزاریے اور صبح آپ عرفات جائیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے۔ یعنی ایک دفعہ جب مینا کی طرف چلے گئے تو دوبارہ کعبہ کی طرف نہیں آئے جب تک کہ عرفات سے واپس نہیں آئے۔ مینا میں منظم انداز میں بیٹھنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پہ اتارا، اور آپ نے قبلے کے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مہاجرین یہاں اترے، اور قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اترے۔ پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اترے، یعنی جو اور باہر کے قبائل سے لوگ آئے تھے۔ اب مینا سے صبح کے وقت رات گزار کے نماز فجر کی پڑھ کے پھر اب حسب ضرورت، یعنی جب آپ کو موقع ملے اب عرفہ کی طرف جانا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹھہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے پاس ہی رک جائیں گے، جیسے کہ قریش جاہلیت کے دور میں کرتے تھے، لیکن آپ آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے۔ عرفہ کا وقوف فرض ہے، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر یہ رہ جائے تو کسی طرح اس کی تلافی نہیں ہوتی، حج دوبارہ کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے حج کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو گیا۔ یعنی ویسے تو افضل تو یہ ہے نا کہ غروب تک وہاں رہ کے پھر مزدلفہ میں آ جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سٹک ہو گیا اور نہیں پہنچ سکا تو وہ فجر کی نماز سے پہلے اگر عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ میدان عرفات کی اپنی ایک فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں اولاد آدم کو بکھیر کر عہد لیا گیا تھا۔ مسند احمد سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا، اول سے آخر تک سب انسانوں کو۔
یہ میدان عرفات میں ہی ہوا تھا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ میدان عرفات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے۔ یزید بن شعبان کہتے ہیں کہ ابن مربع انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جس کو امر امام سے دور خیال کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو، یعنی اس جگہ وہ ٹھہرے تھے لہٰذا تم ان کی پیروی کرتے ہوئے یہاں ٹھہر رہے ہو۔ اس میدان میں کثرت سے لبیک پکارنی چاہیے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں مقام عرفات میں ابن عباس کے ساتھ تھا، انہوں نے فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے نہیں سن رہا، یہاں لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں نے کہا لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ سے خوف کرتے ہیں۔ بس ابن عباس اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہا لبیک اللہم لبیک، پھر فرمایا ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا کہ عرفات میں لبیک کہنے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے، ان کے سیاسی مخالفین نے دینی مسائل میں بھی ان کی مخالفت شروع کر دی کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ کسی بھی دور میں کسی کے ساتھ اگر آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں تو وہ آپ کی پرسنل لائف پر یا آپ کے جو دینی آپ کی سوچ ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں دو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے آپس میں میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ٹھیک ہے آپ ایک لیڈر کو پسند کرتے ہیں، دوسرا دوسرے کو، آپ ایک پارٹی میں دوسرے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ اب حضرت عائشہ حج تمتع کا احرام پہن کے آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قران کا پہن کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ حدیث تھی۔ ایک ہی سفر پر میاں بیوی دونوں حسب ضرورت اپنے یعنی اپنی چوائس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کوئی نماز بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو حدود کے اندر ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام پہلے کر لیا تو آپ دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں، اور اگر کوئی شخص رخصت کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو کوسنا شروع کر دیں۔ ان چیزوں کو پرسنل نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے خلاف کسی نے کچھ کر دیا ہے، یعنی اگر کسی نے جلدی نماز پڑھ لی تو مجھے وہ شرمندہ کر رہا ہے کہ تم لیٹ کر رہے ہو، نہیں، اس کی چوائس ہے، وہ اس کو اچھا لگتا ہے وہ جلدی پڑھ لے، اول وقت میں پڑھ لے، آپ کو ہرانے کے لیے۔ تو کچھ لوگ ہر چیز کو جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کو اپنے خلاف سمجھنے لگتے ہیں، یہ نہیں زندگی میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لبیک جو ہے یہ رمی تک، اگلے دن جب رمی ہوگی یوم النہر پہ، اس وقت تک وقفے وقفے سے کہتے رہنا چاہیے، عرفات ہو یا مزدلفہ، یہ جمہور کا مسلک ہے۔ بعض وہ کہا کہ نزدیک یوم عرفہ کی صبح کے بعد لبیک نہیں کہنا چاہیے، ان کے نزدیک وقوف شروع ہونے کے بعد لبیک نہ کہا جائے، لیکن جمہور کا مطلب ہے اکثریت جو ہے علماء کی وہ اس پر ہے کہ جب تک منا نہیں جاتے وہ لبیک کہتے رہیں، یعنی منا جا کر جب آپ کنکریاں ماریں گے اس وقت ختم کر دیں گے، پھر لبیک ختم ہو جائیں گے۔ آفٹر نہیں، افاظہ نہیں، وہ رمی کے بعد۔ میں ذرا پورا کر لوں پھر ہو سکتا ہے جواب آ جائے۔ تو اس میدان میں کس میدان کی بات ہو رہی؟ نمازوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز وقت پر پڑھتے تھے۔ اس میدان میں آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں خطبہ دیا اور فرمایا لبیک اللہم لبیک ان الخیر انما الخیر خیر الاخرہ، کہ خیر تو آخرت کی خیر ہے۔ اس دن کے سورج کے غروب سے بھی سبق لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے، انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے قریب ڈھال کی طرح لٹک آئے تھے، بالکل اندر جا رہا تھا، تو اس کو دیکھ کے رونے لگے، خوب روئے۔ ان کے پاس موجود ایک آدمی نے پوچھا اے ابو عبد الرحمن، آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا ہے لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، تو اس دفعہ آپ روئے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، وہ بھی میری اسی جگہ پر وقوف کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا لوگوں تمہاری دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے جتنی تمہارے اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے ہوئے دن کے ساتھ، یعنی دنیا جب سے شروع ہوئی ہے تو وہ
سارا وقت گزر چکا ہے، بس یہ آخری وقت رہ گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ عرفہ کے دن کی اپنی فضیلت ہے، میدان عرفات کی بات ہو رہی تھی، اب عرفہ کے دن کی کچھ فضیلت ہے۔ سورۃ البروج میں جو آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، تو یہ مشہود جو ہے یہ یوم عرفہ کا دن بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، یعنی قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کا دن، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، تو مراد اس سے عرفہ کا دن ہے۔ غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، جس سے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن عید کی طرح ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نحر، 10ویں ذی الحجہ یوم نحر، اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کی جائیں گی، ہاتھ اٹھا کر۔ اب نماز کے بعد کیا پسندیدہ، ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ذکر کیے جائیں، لیکن عرفات میں ہاتھ اٹھا کر۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، یعنی ایسے ٹیڑھی ہونے لگی۔ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا لگام کو اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی اونٹنی کو ایک ہاتھ سے سنبھالا لیکن ہاتھ نیچے نہیں کیا، اور پھر سنبھال کے پھر دونوں اٹھا لیے ہوں گے۔ دن کی روشنی سے اندھیرا ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لہذا اللہ کے واسطے اس دن کو بحث مباحثے اور کھانے پینے اور سونے اور گھومنے پھرنے اور اندر باہر ہونے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات میں نہ گزاریں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے، یہ حج کا اصل مقام ہے، اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آپ کو ملے گا یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قصواء پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور جبل المشاد کو جو ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے، پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ سردی بھی ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یہ دن بندوں سے، اللہ کا بندوں سے قریب ہونے کا دن ہے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو، اور یہ وہ قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ، اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ پھر مغفرت کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا، سورج لوٹنے کے قریب تھا، آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشر والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی، یعنی ان کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے۔ لہٰذا یہ وقت بے حد قیمتی، پوری زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کی لسٹ پہلے سے ہی تیار رکھیں۔ قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی ذاتی دعائیں جتنی بھی ہوں لکھتے جائیں، کوئی ڈائری بنا لیں، کوئی فون پہ ٹائپ کر لیں، کچھ بھی کر لیں تاکہ کچھ بھولے نہ۔ یہ دن اللہ کی رضا پانے کا دن ہے، جنت پانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا، تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں، یا باریک باریک ریت کے ذروں کی طرح، باریک ریت کے ذروں کی طرح گناہ ہوں، وہ بھی میں نے بخش دیے۔ اور پھر حاجیوں کی تو بخشش ہوتی ہے، ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کی وہ حاجی سفارش کرتے ہیں، تو لہٰذا وہاں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، سب انسانوں کے لیے کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ وقوف عرفہ میں تکبیرات پڑھنا اور تلبیہ پڑھنا خاص اذکار ہیں، یعنی منا سے عرفات جاتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس میں کچھ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے، کچھ تکبیر پڑھ رہے ہوتے، اپنی اپنے طریقے پر، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا، ایک گروپ میں نہیں پڑھتے تھے، اپنا اپنا سب پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ آخر تک۔ پھر یہ کہ مسجد نمرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو باتیں شروع کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کو مطلب بتانے لگتے ہیں، تو اس میں بھی کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو وقوف عرفہ کا وقت اور جگہ کیا ہے؟ وقت ظہر کے بعد مغرب تک، اور جگہ عرفہ کا میدان، وادی نمرہ، اور جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ میدان عرفات میں کسی بھی جگہ آپ خیمہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم پرائیویٹ گاڑی پر گئے تھے اور اپنا الگ سے انتظام کیا تھا، صرف فیملی تھی، تو یہ 80s کی بات ہے، اب تو شاید ایسا نہیں کرنے دیتے۔ تو اس وقت ہم اپنی گاڑی پر تھے، سارا حج اپنی گاڑی پر کیا، تو کوئی گروپ شوٹ نہیں تھا۔ اب نہیں کر سکتے، اب تو آپ، تو وادی عرفات میں آپ کو وقوف کرنا ہوگا، وادی نمرہ میں نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وادی عرفات اور نمرہ ایک دوسرے سے متصل ہے، تو مسجد نمرہ کا ایک حصہ عرفات میں ہے، دوسرا نمرہ میں ہے۔ تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وادی نمرہ والے حصے میں بیٹھ کے وقوف کر کے چلے جائیں اور حج ہی نہ ہو ان کا۔ آپ نے کبھی اگر نوٹس کیا ہو تو وہاں پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ عرفات کی طرف چلو، عرفات کی طرف چلو، یہاں سے نکلو، جو لوگ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں دور تک، اور اوپر سائنس لگے ہوتے ہیں، بالکل کچھ پڑھ نہیں سکتے نا کچھ لوگ، شاید اس لیے اسپیکر پہ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور عرفات کا تو سارا میدان ہی وقوف کے لیے ہے، صرف جبل رحمت نہیں، کیونکہ کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھنے کو لازم کرتے ہیں اور مشکل مشقت میں پڑ کے دوپہر کے وقت پہاڑ پہ چڑھنے میں ہی وقت گزار دیتے ہیں، دعائیں کب کریں گے؟ یعنی ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں آپ خود ساختہ کوئی نیکی کا تصور قائم کر لیں کہ مشقت اٹھائیں گے، اوپر جائیں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی۔ تو غروب آفتاب تک دعائیں مانگتے چلے جانا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس دن نہ کوئی روزہ ہے، نہ نفل عبادت ہے، اور نہ ہی کوئی اور خاص ریچول ہے، کوئی قربانی وغیرہ کچھ نہیں۔ اس دن دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ اور عرفہ کے دن کی بہترین دعا، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ القدیر ہے، ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اس کو اس صفت کے ساتھ، اس نام کے ساتھ پکار لیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی، عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے نا، اور اس دوسری روایت میں بیدہ الخیر کے لفظ بھی ہیں شامل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دفعہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، کوئی بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک کے لیے حفاظت میں رہے گا، اور شام کو کہہ لے تو صبح تک کے لیے ہر روز۔ ہاں ہاں، یہ تو اس دعا کی فضیلت میں بتا رہی ہوں، صرف عرفہ کے دن نہیں، ہر دن یہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولیں اس کو، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی۔ رات کے اوقات میں اگر کوئی پڑھتا ہے اس دعا کو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اللہم اغفر لی کہے یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ عرفہ کے دن آپ نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا تھا، جو نماز سے پہلے کا خطبہ تھا، وادی نمرہ میں تھا، اور آپ اونٹ کی رکاب پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، اور اس دن کی اہمیت بتا کر آپ نے خطبہ دیا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے، لوگوں یہ تمہارا کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ تمہارے شہروں میں سے کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا آج کا دن حرمت والا دن ہے، تمہارا مہینہ بھی حرمت والا ہے، تمہارا یہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ یاد رکھو، بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرمت والی یعنی حرام ہے، جیسا تمہارے اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جا ملو، یعنی موت تک۔ پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی بار فرمایا، اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا، اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا، اور آپ نے کئی بار ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی بار اس جملے کو دہرایا ہے کہ اللہ اس پہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے اس موقع پر اپنے حوض کا بھی ذکر کیا اور بدعت کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، سنو، میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی سب سے آگے ہوں گا، اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ سنو، میں کچھ افراد کو چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، یعنی چھین لیے جائیں گے، یعنی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے وہاں سے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، میرے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے دین میں۔ اسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت کے خاندان۔ پھر اسی طرح آپ نے دین کے غلبے کا بھی تذکرہ کیا، امیر کی اطاعت کی تلقین کی، احرام کی رخصتوں کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا، جو احرام میں جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے، جو تہبند نہ پائے تو پاجامہ پہن لے۔ پھر ہر سال قربانی کرنے کی تلقین بھی کی آپ نے اس موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آپ نے فرمایا، لوگو سن لو، ہر سال ہر گھرانے والے پر قربانی، یعنی ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ پھر آپ نے سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، 3 بار سب کی بخشش کی دعا کی۔ تو یہاں عرفہ کا دن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم مزدلفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔